السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ، جو لوگ پرماننٹ سننے والے ہیں، ہمارے ساتھ جس لحاظ سے بھی تعاون کرتے ہیں، ان کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرما۔ آج سورۃ الانعام آیت 141 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے، ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ وہی ہے جس نے، الذی کا معنی جس نے، اس میں موصولہ، انشأ، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ناشی نوجوان کو کہتے ہیں، اور انشا کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ بہت ساری جگہوں پہ الگ الگ معنی آئے ہیں، لیکن اوورآل یہی معنی ہے کہ تربیت کرنا، پرورش کرنا، آہستہ آہستہ بڑھنا۔ اور سورۃ المزمل کے اندر جو آیا ہے، اس میں تو اس کا معنی آتا ہے کہ نفس پہ بھاری جیسے گزرتا ہے نماز کے لیے اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، تو پیدا کرنا، تربیت کرنا اور پروان چڑھانا، اور بہت سارے معنی اس میں آئے ہیں۔ انشا وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے کیا چیز؟ جنات، باغات، جنتیں بہت ساری ہیں نا۔ معروشات، عرش چھت کو کہتے ہیں نا، اور بادشاہ کے تخت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور معروشات یعنی جو بیلیں ہوتی ہیں، جو چھتوں پہ اونچی اونچی جگہوں پہ چڑھائی جاتی ہے، معروشہ اس کا واحد ہے۔ غیر معروشات، اور غیر ہوتے علاوہ، بغیر، اور بغیر بیلوں کے، بغیر جو چڑھائی جانے والی ہوتی ہیں اس کے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ اس کے یعنی چڑھائے بغیر، یعنی بیلوں والے، اور کچھ ایسے جو بغیر بیلوں کی بھی ہیں۔ وَالنَّخْلَ، اور کھجور۔ وَالزَّرْعَ، اور کھیتی، اگانا، جیسے مزارع اور زراعت کرنا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ زرع اور کھیتی مختلف ہے، الگ الگ ہے۔ کیا تذکرہ ہوا؟ کچھ بیلوں والے ہیں، کچھ بغیر بیلوں کے ہیں، اور کھجوریں اور کھیتی الگ الگ ہیں۔ اکلہ، کھانے کی چیزیں، ان کے پھل۔ والزیتون، اور زیتون۔ والرمان، اور انار۔ متشابہہ، ملتے جلتے، یکساں۔ وغیر متشابہ، اور بغیر مشابہت کے، یعنی ایک جیسے جو نہیں بھی ہیں، کیونکہ ذائقے شائقے سب کے مختلف ہوتے ہیں نا۔ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، زیتون اور انار جو شکل میں ایک جیسے ہیں اور ذائقے میں مختلف ہیں۔ مالک کی اپنی شان ہے نا، بعض کے ایسے ہوتے ہیں نا، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے، سب ذائقے الگ، شکلیں الگ، کلر الگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلو، کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھلوں سے، اس کے پھل کو، اذا، جب، اثمرہ، جب وہ پھلدار ہو جائیں، جب وہ پھل دینے لگیں۔ کلو من ثمرہ اذا اثمرہ، اس کے پھل سے کھو جب وہ پھلدار ہو جائیں۔ وآتوا، اور دو، حقہ، اس کا حق، حقہ، اس کا حق دو، یوم حصادہ، یوم کہتے دن کو، حصادہ، وہ کٹے، یعنی جب وہ کاٹتے ہیں اس کو تو اس وقت۔ وضاحت میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ پھل کھاؤ اور کیا کرو، اور اس کا حق ادا کرو جس دن وہ کٹے۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو اور فضول خرچی
نہ کرو، بے جا خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ. انہو بے شک وہ، کون یعنی اللہ تعالیٰ، یحب، ہا باب روٹ ورڈ ہے، محبت کرتا ہے، دوست کرتا ہے، وہ دوست رکھتا ہے. انہو بے شک وہ، لا نہیں، یحب وہ پسند نہیں کرتا، مسرفین اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو. انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام، سورۃ الانعام ہے نا. ومن الانعام، اور چوپاؤں میں سے، مویشیوں میں سے، اور پیدا فرمائے بعض مویشی، حمولتن وہ کیا کرتے ہیں، بعض بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں. حمل بھی کہتے ہیں، اس کی سمجھ آ رہی ہے، بوجھ، حمولہ کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والوں کو. حمولہ سے مراد وہ بڑے بڑے جانور ہیں جو سواری اور بوجھ لادنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، برڈن اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہاتھی، گھوڑے، اونٹ وغیرہ. اور جو فرشا کا لفظ ہے نا، مراد وہ جانور ہیں جو فرش پر لٹا کر جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے یا دودھ دوہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے سب کو الگ الگ پیدا کیا ہوا ہے نا. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک تو وہ ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بوجھ نہیں اٹھاتے. فرشا، فرش زمین کو بھی کہتے ہیں نا، کشادہ زمین، بچھونا، جیسے بکریاں وغیرہ ہے ان کا تذکرہ. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور پیدا فرمائے بعض مویشی بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے. اب جیسے گدھا ہے، بوجھ تو اٹھاتا ہے لیکن اس کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا نا. کلو کھاؤ، مما اس میں سے، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، جو رزقکم اللہ اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا، اور نہ اتباع کرو، نہ پیروی کرو، خطوات. خطوہ کس کو کہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. نہ پیروی کرو، نہ پاؤں کے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے نہ چلو. قدموں کو کہا جاتا ہے، قدموں کی، کس کے، شیطان. شیطان شیطان سے ہے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے شیطان کہلایا، ورنہ اس کا نام تو ابلیس اور عزازیل تھا نا. اور اس کے بھی الگ الگ معنی ہیں لیکن مفہوم سب کا سیم ہے، یعنی نا امید، سرکش ہے، نا امید ہے، مایوس، اللہ کی رحمت سے دور. اللہ فرما رہا ہے کہ کھاؤ لیکن اپنے دشمن کے پیچھے پیچھے نہ چلو. کیا حکم دیا جا رہا ہے، ولا تتبعوا، اور نہ اتباع کرو، خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی کیوں نہ کرو. اللہ نے پھر واضح طور پہ بتا دیا اصل وجہ یہ ہے، انہو بے شک وہ جو شیطان ہے نا، لکم تمہارا، عدو کہتے ہیں دشمن کو، بے شک وہ تمہارا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. ایک تو ہوتا ہے چھپا ہوا، وہ بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے. یہ بھی کھلا ہوا دشمن ہے لیکن اس کی چالیں بڑی چھپی ہوئی ہیں، کہیں سے بھی وہ حملہ کر سکتا ہے. ثمانیت 8، ازواج زوج جوڑوں کو کہتے ہیں نر اور مادہ. ثمانیت ازواج پیدا فرمائے 8 جوڑے، من الضأن اثنین بھیڑ سے 2 یعنی نر اور مادہ، ومن المعز اثنین اور بکری سے 2 یعنی نر اور مادہ. قل آذکرین، آپ پوچھئے کیا دونوں نر اور مادہ، حرم حرام کیا، ام یا انثیین یا دونوں ماداؤں کو، یعنی میل اور فیمیل کا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اما یا اشتملت مشتمل ہے، یہ جسے لیے ہوئے ہیں، علیہ ارحام الانثیین اپنے اندر وہ ماداؤں کے رحم میں جیسے ہوتے ہیں وہ لیے ہوئے ہیں. آپ پوچھے کیا دونوں نر اور مادہ حرام کیے گئے ہیں، یعنی کیا دونوں نر حرام کیے گئے ہیں یا دونوں مادائیں، یا جسے 2 ماداؤں کے رحم اٹھائے ہوئے ہیں، کیا وہ بھی. نبئونی بتاؤ نا مجھے، بعلم علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین
اور اونٹ سے 2 یعنی نر اور مادہ، ومن البقر اثنین اور گائے سے 2 نر اور مادہ، قل آپ پوچھئے الذکرین کیا دونوں نر حرما حرام کیے ہیں، ام یا انثیین یا دونوں جو مادائیں ہیں وہ، ام اشتملت علیہ یا جسے لیے ہوئے ہیں اپنے اندر ارحام رحموں میں، انثیین دونوں ماداؤں کے، یا دونوں ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹوں میں ہے یا لپٹا ہوا ہے، اس ساروں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ کیا تم، پھر آگے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کیا تم موجود تھے جب یہ حلال اور حرام کا سارا کام ہو رہا تھا؟ ام کیا کن تم تھے، شہداء گواہ تھے تم، جب وصاکم اللہ وصیت کی تھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے، بہذا اس بات کی، کیا تم اس ٹائم موجود تھے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت کی تھی؟ پس من جو کوئی ازلمہ بڑا ظالم ہے، فمن ازلمہ پس کون زیادہ ظالم ہے، من ہوتا ہے کون، فمن ازلم پس کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افطرا باندھے جھوٹ باندھے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذبا کذب سے جھوٹ سے، لیضل الناس تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، کس کو، قوم الظالمین ظالم لوگوں کو وہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم۔ اللہ پوچھ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے اس بات کی وصیت کی تھی تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ کیوں باندھے گا بہتان؟ وجہ بتائی، لیضل الناس بغیر علم تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں، پھلوں کا تذکرہ ہے، بیلوں والا بغیر بیلوں والا، جیسے آپ دیکھیں تربوز، خربوزہ، یہ تو بیلوں والے ہوتے ہیں نا، انگور وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں آم، امرود، مالٹے جو درختوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر یہاں بھی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، ہر ایک کا ذائقہ، خوبصورت رنگ، خوشبو۔ جب آپ کھاتے ہیں کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس بات پہ بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سب چیزیں دیں، پھر زبان میں ذائقہ دیا، ناک کو سونگھتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہے اس کے، یہ فروٹ کا، یہ اس فلاں کا ذائقہ، اور یہ اس کی خوشبو، دیکھیں نا اس کی خوشبو، آموں کی آج کل جیسے سیزن ہے، خوشبو آتی ہے، من کو ٹھنڈ نہیں پہنچتی؟ تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں جس نے آپ کو بے حساب چیزیں دی ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ اللہ فرمائے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کٹائی کے دن جب فصلیں ہو جاتی ہیں نا تو حق بھی ادا کرو۔ یہاں فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اول تو ہوتا ہے نا عشر، پیداوار کا 10واں حصہ، پھر نصف بھی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بتاتی ہوں، لیکن فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی آپ مساکین کو پھل وغیرہ جو ہیں وہ دے دیا کرو۔ ایک تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر پیداوار میں زکوٰۃ ہے، چاہے پیداوار کم ہو چاہے زیادہ ہو، سال بھر رہے نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، بغیر قید کے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین بارش، نہر اور چشموں سے سیراب ہو اس میں کیا ہے؟ عشر، کیا ہے؟ عشر ہے، اور جو پانی کھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف حصہ ہے، یعنی بارش، نہر اور چشموں سے سیراب ہو اس میں عشر ہے، اور جو پانی کھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے، بحوالہ ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ ذرا آپ اپنے گھر میں بھی تو دیکھیں، کیا فالتو چیزیں نہیں پڑی ہوئی؟
یا شادیاں بیاہ ابھی تو فوتگیاں بھی نہیں بچی، تو اسراف سے رکنے کا حکم ہے۔ جہیز بھی ایسا دیا جاتا ہے کہ بیچارے غریبوں کی بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو پھر دلوں سے دعا نکلتی ہے نہیں، حسرتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی توجہ کی حاجت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امید ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ حکم دے رہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا بھی کر سکتے ہو، لیکن باوجود اس کے بھی اعتدال کا ہمیں حکم ہے، تو جتنا ہو سکے دیں، وہاں کمی نہیں ہوتی بلکہ رزق بڑھتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو اپوزٹ ہو گئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، تو شیطان نے تو ایک جگہ ڈرایا ہوا ہے نا کہ رزق کم ہو جائے گا، تو اس کی بات مان لیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے کہ یہ ادھر بھی لگا دیتے تو ادھر بھی لگا دیتے۔ جب شادیوں اور دوسری تیسری چیزوں پہ باری آتی ہے تو پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، لڑ جگر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ تھوڑا کوئی اپوزٹ نہیں ہو گیا؟ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کا تذکرہ کیا، اور ان جانوروں کے اندر بھی ہمیں چیزوں کا واضح طور پہ بتایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والے جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے جو پرندے ہیں وہ حرام ہیں۔ دو چیزوں کے حرام کا یہ پتہ چلا۔ حرام کی تعداد چونکہ تھوڑی ہے تو واضح طور پر قرآن و حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا، لیکن جو حلال چیزیں ہیں ان کا پچھلے دنوں میں آپ کو بتا رہی تھی تعداد زیادہ ہے، اور ہمیں بتا دیا، یعنی ایک تو واضح طور پر بتا دیا یہ چیزیں حلال ہیں، اور جن کا تذکرہ نہیں ہے، خاموشی ہے، تو وہ بھی حلال کے زمرے میں آئیں گی۔ اس کی وضاحت میں مختلف آیات اور احادیث کے حوالے سے میں کر چکی ہوں۔ پھر یہاں پہ ایک اور خاص بات، جانوروں کا دو نر اور مادہ یہ کیوں کہا گیا، اس کا پس منظر اگر جان لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جب احکامات آئے تو ایک انسان تھا خطیب مالک بن عوف ہشمی، وہ دوڑا چلا یا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا اے محمد، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے بغیر کسی اصل کے چوپاؤں کی چند قسمیں حرام کر لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 8 نر اور مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، بھلا بتاؤ تو تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ تو ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ تو مالک بن عوف یہ سن کر ساکت ہو گیا، متحیر رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ بس فرماتے جائیے میں سنوں گا۔ وہ رک گیا۔ تو یاد رکھیں کہ حلت کا دعویٰ کرنے والوں سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، بلکہ حرمت کا دعویٰ کرنے والے پر دلیل لازم ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی تو بہت بڑی بات ہو رہی ہے نا۔ تو بہر طور پر جانوروں کی حلت اور حرمت کے متعلق جو کفار عرب میں جاہلانہ طریقہ رائج تھا نا، اس کا بطلان کیا جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے بتاؤ تو صحیح کہ جن جانوروں کو تم حرام سمجھتے ہو، یہ سمجھ رکھے انہیں حرمت آئی کہاں سے؟ کیا اس لیے انہیں حرام سمجھتے ہو کہ وہ نر ہیں یا اس لیے کہ وہ مادہ ہیں؟ اگر یہ وجہ ہے تو پھر تمام نر یا تمام مادائیں حرام ہونی چاہیے۔ بعض نروں کو حلال، بعض کو حرام، اور اسی طرح بعض ماداؤں کو حلال، بعض کو حرام قرار دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یا ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماداؤں کے شکموں میں سے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بتاؤ نر اور مادہ کی تخصیص بھی بیکار ہوئی، کیونکہ ہر جتنے جانور ہوتے ہیں خواہ نر ہو یا مادہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں نا۔ اگر ان کو حرام کرنے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے تم بغیر کسی دلیل کے ان کو حرام بناتے ہو۔ یہ آیات آپ کو بھی کچھ سمجھا رہی ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ اپنے علماء کی وجہ سے ان کو حرام کیوں کہتے ہو؟ عدی بن حاتم کی میں نے آپ کو پوری حدیث طیبہ سنائی تھی، یاد آیا؟ نہیں یاد آیا تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں، نہیں تو یہ طوالت کے سبب اب میں نہیں بتا رہی ہوں، لیکن آپ کو یاد آ گئی ہوگی، ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ حلال اور حرام کا اختیار ٹوٹلی اللہ کے پاس ہوتا ہے، نہ کہ آج کل جیسے بہت ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کہہ رہے ہیں۔
تو ان کی بات سننے والے بھی غلط ہے اور جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اسراف آپ نے نہیں کرنا. بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کو دے دیں, کوئی اچھی چیز لے لیں, کسی سے دعا لے لیں, ایسا ہو سکتا ہے نا. تو ہم نے اسراف بھی نہیں کرنا. آپ اپنا محاسبہ کرتے جائیے. پھر اتنے پھل فروٹ, اتنی زیادہ مزے کی چیزیں کھاتے ہیں, تو کیا اللہ کا شکر آپ ادا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں. اگر نہیں کرتے, یہ کہتے رہتے ہیں اس کے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے, تو یہ غیر مناسب طریقہ ہے. اگر اللہ آپ کی زبان میں ذائقہ نہ دیتا تو پھر آپ جتنے مرضی پھل فروٹ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر سونگنے کی حساب کی چلی جائے تو, اگر آپ کا ہاضمہ صحیح نہ رہے تو, اللہ نے یہ ساری چیزیں آپ کو دی ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کی متی ہیں. آپ صرف اللہ کے متی ہیں. ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیے. ان چیزوں کے ہو کے نہ رہ جائیے. اللہ کے بنیے, رسول اللہ کے سچے نوکر بنیے. تو بنیں گے نا آپ انشاءاللہ. بولے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں, خود بھی سنا کریں, دوسروں کو بھی دعوت دیں. اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ آپ لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.